حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی، اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو۔ مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو، مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو۔ دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اس قدر فائدہ ہوتا ہے، آپ مانگنا شروع کریں، زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے، اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا۔ دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو، یہی طریقہ ہے نا بھائی۔ آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو، اسی سے دوستی ہوگی نا۔ اب آپ بتا رہے یہ میرا جگری دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے، میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا، تو کیا کرتے تھے آپس میں؟ کوئی بات چیت ہوتی تھی؟ بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں، تو پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں۔ دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت۔ دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ بھاڑ میں جائے قبول ہونا، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، تعلق بحال ہے ہمارا اس سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، الفاظ رٹا لگا کے ایک چیز کو، یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے، وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے۔ جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانے پڑھیں آپ، بچپن میں نابینا ہو گئے، والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی، پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا، تو رات کو مصلے پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے، اے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے۔ اتنا مانگا ہے کہ روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی، خواب آیا، دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے۔ جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی، بینائی واپس لوٹ چکی تھی۔ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، رمضان نام تھا ان کا، یہاں کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے، تو جو کوئی اس طرح کے بڑے لوگ ملتے تھے نا جو بھی نیک ہوں پرہیزگار ہوں، تو میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیتا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی واقعہ دیکھا ہو، کوئی کرامت دیکھی۔ انہوں نے اپنا بڑا دلچسپ واقعہ سنایا، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں جو بلوائی تھے نا، جو بلوا کرنے والے ہندو تھے، انہوں نے، دہشت گردوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کر دیا۔ مسلمان بہت تھوڑے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہیں کہیں مظاہر علوم کے یا دیوبند کے، مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ وہ دیوبند کے علاوہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا، وہ چونکہ واقعہ ان کا اس لیے لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو وہ کرنے، وہ اتفاق سے تھے وہاں کے، تو اس لیے میں نے بول دیا۔ تو وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے، بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے۔ تو یہ جو واقعہ سنانے والے تھے نا، انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑوں پہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی راڈیں ہیں، گزن ہیں، اور وہ زمین پہ نازل ہو کر انہوں نے ان بلوائیوں کے خلاف حملہ کر دیا، مارا ان کو۔ میں نے جب یہ واقعہ ایک دفعہ بیان کیا تو یوٹیوب پہ جب یہ واقعہ گیا تو اس علاقے کے جو مسلمان تھے ان کے کمنٹس آئے کہ یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے اور اس گاؤں میں ہوا ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہے؟ دعا مانگنے والے کی جو دعا ہے نا اس میں طاقت تھی، وہ مانگ رہا تھا گڑ گڑا کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہم نماز استسقاء پڑھتے ہیں، بارش پھر بھی نہیں ہوتی، عموماً ایسے ہی چل رہا ہے سسٹم جو چل رہا ہے نا، نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، تو اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی ہوں گی دعائیں، لیکن پہلے دعائیں نماز استسقاء کی فوراً قبول ہوتی تھی اور ان کا ظاہر بھی قبول ہوتا تھا۔ یہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے بھی سنا، میری دادی نے، اللہ ان کی مغفرت کرے، خود بتایا،
انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں جب بارشیں برسنا ختم ہو جاتی تھی تو مظاہر علوم سے، دیوبند سے علماء کی ایک جماعت نکلتی تھی، سہارنپور سے، اور عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے سب ان کے ساتھ نکل کے میدان میں جاتے تھے. خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہہ رہے ہم جاتے تھے میدان میں بوسیدہ کپڑے پہن کے. نماز استسقاء میں یہی ہے نا کہ بوسیدہ کپڑے پہن کے جاؤ، اپنے مواشی کو بھی لے کر جاؤ اور شہر سے باہر جاؤ اور دھوپ میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو. تو کہتے ہیں ہم جب جایا کرتے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے تو اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی کہ تمبو ساتھ لے کر جاتے تھے کہ جب بارش ہوگی نا تو وہاں دیگیں پکیں گی اور کھانا کھایا بھی جائے گا، خوشی میں کھلایا بھی جائے گا. تو وہ کھانے کا سامان گھر سے لے کر جایا کرتے تھے. اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ نماز استسقاء کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور آسمان پہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع، اور ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ تمبو لگا کے کھانا کھا رہے ہیں خوشی میں. یہ میں نے خود سنا. نمازی تھی ماشاءاللہ، پرہیزگار تھی. مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھی. وہ یہ اس لیے فضائل سنا رہا ہوں کہ بھائی امید ہے کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا انہوں نے. وہ جھوٹ کیوں بولیں گے بھائی، ان کو کوئی پیسے مل رہے تھے. یہاں ہمارے پڑوس میں یہی اسی مسجد میں سامنے ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا. یہاں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے نا سامنے والے گھر میں. ان کے والد صاحب بھی بوڑھے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو اور عمر میں برکت دے، انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے. میرے سے بڑی گپ شپ تھی ان کی. مجھے بس یہ کہتے تھے آپ اتنے پتلے کیوں ہیں؟ اب تو میں تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، بہت ہی پتلا تھا. کہہ رہے ہیں آپ مولوی ہو کے اتنے باریک سے کیوں ہیں؟ وہ ایسی گپ شپ میں مذاق کرتے تھے. تھے جڑے ہوتے ہیں نا کچھ زندہ دل قسم کے، لاہور کے تھے، پنجاب کے اصل. تو انہوں نے بھی، ان سے بھی گپ شپ ہوتی تھی. انہوں نے بھی ایسے، میں نے ان کو بتایا کہ ہماری دادی سے ہم نے سنا کہ وہاں ہندوستان میں جب جایا کرتے تھے نماز استسقاء کے لیے تو بارش ہو جاتی تھی. آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے اپنے 2 واقعات سنائے. ایک انڈیا کا، وہ انڈیا کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بارش رک گئی تو ہم بارش کے لیے یعنی دعا مانگنے کے لیے نماز استسقاء کے لیے گھر سے نکلے. سنت یہ ہے کہ نماز استسقاء میں آپ ایک تو آبادی سے دور جائیں، نمبر 2 تھوڑے بوسیدہ کپڑے پہن کے جائیں. سب جائیں، بچے بھی جائیں، عورتیں بھی جائیں، مرد بھی جائیں، بوڑھے بھی جائیں، سب لوگ جائیں اور بہت لمبی دعا مانگی جائے، بہت اطمینان کے ساتھ دعا مانگی جائے. تو کہتے ہیں کہ ہم جب نکل کے جا رہے تھے تو ہندو یہ کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسانے جا رہے ہیں. یعنی ہندوؤں کو اتنا یقین تھا. موسلے کہتے ہیں نا، موسٹلی ہندو زیادہ تر موسلے ہی کہتے ہیں مسلمانوں. تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ موسلے بارش برسوانے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب گئے ہیں دعا مانگی ہے، انتہائی شدید گرمی. آج نماز استسقاء بھی ایئر کنڈیشن ہال میں ہوتی ہے اور توبہ وبہ کا تو کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی گناہوں سے توبہ بھی کرے. وہ تو یہی ہوتا ہے اللہ میں پھر فلم دیکھوں گا، جیسی بارش ہوگی تو میں کیا دیکھوں گا جا کے. تو گناہ سے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا قوم استغفروا ربکم، گناہوں سے معافی مانگو. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. تو نماز استسقاء کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں. تو گناہوں کی معافی کا تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا اور وہ امام پہ ڈال دیتے ہیں جو بیچارہ دعا مانگ رہا ہے نا کہ اس کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی. وہ تو اخلاص سے مانگ رہا ہوتا ہے. مسجد کا امام جو ہے وہ پبلک میں ایسے ایسے ماشاءاللہ بدماشوں کی کثرت ہوتی ہے. کوئی بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہے، کوئی یتیم کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے. چلو اب دبا لیا، مال کھا لیا، اب توبہ تو کرنا کہ اللہ میں واپس دے دوں گا. وہ نہیں ہوتا. اللہ میں قحط سے مر جاؤں، بارش نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں مر جاؤں گا قحط سے، مگر میں بہن کا پلاٹ واپس بولو بھائی نہیں کروں گا. تو پھر کہاں بارش ہوگی میرے بھائی؟ اللہ کہنے تم بدماشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو وہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم گئے، ہم نے دعا مانگی اور وہ جو ہمارے امام صاحب تھے انڈیا میں، کوئی جالندھر یا کوئی لدھیانہ کا واقعہ ہے، کہہ رہے وہ سردے میں گئے ہیں اور اوپر سے اتنی شدید گرمی تھی کہ وہ ہماری کمر جو ہے نا دھوپ کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جل جائے گی. مگر امام صاحب جو سردے میں جا کے روئے اور پبلک کو رلایا انہوں نے کہ اللہ جب تک بارش برسے گی نہیں یہاں سے ہم ہلیں گے نہیں. یہ اب دیکھیں جس کو اطمینان ہوگا وہ اتنی دیر تو سردے میں پڑا رہے گا، ورنہ وہ کہے گا یار کچھ ہونے والا تو ہے نہیں، خام خامے کمر جلا کے آ جاؤ. کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے گڑ گڑائے ہیں، وہ ایسا گڑ گڑائے ہیں اور کمر ہماری جل جل کے لگ رہا تھا کہ وہ خراب ہی نہ ہو جائے. اور پھر انہوں نے مجھے خود سنایا واقعہ. کہتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ دیر ہوئی ہے، اس کے بعد گہرے بادل آئے ہیں اور وہیں بارش برسنا شروع ہو گئی. اور کہہ رہے جب تیز بارشیں ہوئی ہیں تو ہم جب واپس آ رہے تو ہندو ہنس رہے اور کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسوا کے آ رہے ہیں. ہندوؤں کو بھی یقین ہوتا تھا یہ موسلے بڑے تیز ہیں.
آج کا جو موصلہ ہے میرے بھائی ہم جیسے نالائقوں پر مشتمل ہے، تو پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اللہ کہتے تمہیں یقین نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے ادھر توجہ. میں تو دیکھا ہے دعا مانگتے مانگتے نا جیب میں چیک کر رہے ہوتے ہیں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. 50,000 کا تو ہے نا، وہ خراب تو نہیں ہوا. ہاں وہ آمین، پھر وہ تھوڑی دیر میں یہاں کھو جائے گا، پھر ادھر کھو جائے گا. 10 کام ہو رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا، ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے، تو یہ کیسے حساب چلے گا میرے بھائی؟ تو دعا قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ ادھر مانگی اور ادھر اللہ نے بارشیں برسانا شروع کر دی. اور بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے، اچھا کچھ کر کے دعا مانگو تو زیادہ قبول ہوتی ہے. کچھ اللہ کے لیے کیا ہو نا، جیسے حدیث میں آتا ہے 3 آدمی غار میں بند ہو گئے. بڑا زبردست واقعہ ہے وہ حدیث میں. غار میں گئے تھے، اوپر سے پتھر لڑکا اور غار کا منہ بند، اب نکلنے کا راستہ ہی نہیں، اور ان کو کوئی آواز بھی نہیں باہر جا سکتی، فون وون تو ہوتا نہیں تھا پہلے. تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارا انجام سوائے موت کے کچھ نہیں، اس میں تڑپ تڑپ کے مرنا ہی اور کچھ نہیں ہوگا. تو تینوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، اللہ کو اپنے کسی اچھے عمل کا واسطہ دے کے دعا مانگو. ہم میں سے کسی سے کوئی زندگی میں اچھی نیکی ہوئی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ بہت اچھی نیکی ہے، تو اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگی جائے. تو مشہور حدیث ہے، جلدی جلدی مکمل کرتا ہوں. ایک نے کہا اللہ میں بکریاں چراتا تھا، گھر آیا، اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے میں نے کہا والدین کو پلاؤں گا. والدین سو گئے تھے، تو ساری رات سرہانے ان کے سرہانے کھڑا رہا تھا میں سر کے پاس. ان کو جگاؤں گا بھی نہیں کہ نیند خراب ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پہلے بچوں کو پلا دوں، پہلے ماں باپ بعد میں اپنے بچے. پوری رات پیالہ لے کے سر کے کنارے کھڑا رہا. جب صبح اٹھے پھر ان کو پلایا، اٹھا بھی نہیں رہا. والدین کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے دیکھو. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاصرف عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا اور تجھے یہ میری نیکی پسند آ گئی ہے، تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. کیسی اللہ کی قدرت، وہ پتھر ہلائے اپنی جگہ سے. پتہ چلا میرے بھائی ماں باپ کی خدمت بڑی بڑی چٹانوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے بغیر کسی وجہ کے. اتنا بڑا عمل ہے یہ. آج برداشت نہیں ہوتا ہے، نہ باپ کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے، نہ ماں کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے. دیکھو اللہ چاہتے پورا پتھر ہلا دیتے، لیکن اللہ نے کہا کہ سب کا عمل سامنے آ جائے نا، تو اللہ نے تھوڑا سا ہلایا پتھر کے ابھی ہلکی سی ہوا آئے بس ہے بھائی، تاکہ باقی دو کی نیکیاں بھی سامنے. ویسے تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ چاہتے تو ہٹا دیتے نا پتھر. دوسرے نے دعا مانگی، اے اللہ میں اپنی چچازاد بہن پہ عاشق تھا، اس سے زنا کرنا چاہتا تھا، وہ موقع نہیں دیتی تھی، بہت سخت عشق والی محبت تھی. بالآخر قحط پڑا، سب کچھ ختم ہو گیا، تو وہ میرے پاس آئی روٹی کے لیے. تو میں نے اس سے کہا ایک شرط پہ تجھے راشن دوں گا کہ تو میری حرام خواہش کو پورا کر. اور بالآخر مجھے اس پر قدرت ہوئی. جب میں زنا کے، وہ مجبور ہو گئی بیچاری، جب میں زنا کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اس نے مجھے اللہ تیرے عذاب سے ڈرایا. اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی، کہ تو یہ کام کر تو رہا ہے مگر تو اللہ سے ڈر. اللہ میں اس حالت میں کہ مجھے اس پر مکمل قدرت ہو چکی تھی اور میں عرصے سے تلاش میں تھا کہ یہ میری دسترس میں آئے. آج جب مجھے موقع ملا اور بالکل قریب پہنچ گیا زنا سے، تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر. تو اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا. ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ صرف تیرے لیے کیا تھا، اگر تو اس عمل کو قبول کرتا ہے تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہیں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید تھوڑا سا لڑک گیا، اور کیا ہے کہ دھوپ بھی آنا شروع، ہوا بھی، لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تیسرے کا عمل بھی سامنے لانا چاہتا تھا. تیسرے نے کہا اللہ میں فلاں شخص کے پاس مزدوری کیا کرتا تھا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. ایک مزدور تھا میرے پاس، مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا، تو اس کی جمع پونجی سے میں نے کاروبار کیا، بہت کاروبار بڑھ گیا. بہت عرصے کے بعد وہ آیا تو اس نے کہا میری جو مزدوری تھی دے دو. تو میں نے کہا بھائی تیرے پیسے سے میں نے یہ بزنس کیا، یہ سینکڑوں اونٹ، گائے، بیل، بکریاں، یہ سب تیری ہیں. وہ بھی ایسا نیبو نچوڑ کم بغت ساری چیزیں اٹھا کے لے گیا. وہ اتنی معاملات میں آج کل کون صاف ہوتا ہے کہ بھائی تمہارے پیسوں سے کیا تو لے جاؤ. تو وہ بھی لے گیا، تو میں نے بھی دے دیا. میں نے کہا اللہ میں حرام کا نوالا نہ جائے میرے پیٹ میں. تو اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید لڑکا ہے، فخرجوا یمشون، بڑے آرام سے باہر نکل گئے. تو دیکھو اس سے پتا چلتا ہے اللہ کے لیے کچھ قربانی دی ہو تو پھر دعائیں ٹھا کر کے قبول ہوتی ہیں. جو لوگ بینک کی ملازمت چھوڑ دیتے ہیں، بڑی قربانی ہے، ان کی دعائیں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہیں. داڑھی رکھنے کا ماحول نہیں ہے لیکن آپ رکھ لو اللہ کے لیے، دعائیں انشاءاللہ تیزی سے قبول ہونا. بولو نا بھائی کیا جا رہا ہے؟
क्यों कबूल होती है भाई? सारा दिन अल्लाह के लिए, सारा दिन अल्लाह के लिए भूख प्यास को बर्दाश्त किया, तो अब अल्लाह कहते हैं तूने मेरे लिए कुर्बानी दी, अब तू मांग, जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। हज में दुआएं क्यों कबूल होती हैं? 6-7 लाख रुपए आपके खर्च हुए, आप इतनी दूर गए, आपने वहां धक्के खाए, तो अरफात के दिन ऐसी दुआएं कबूल होती हैं। हदीस में आता है शैतान खाक सर पे डालता है कि आज मेरी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई है। लेकिन हमने देखा है अरफात में भी दुआएं नहीं मांग रहे लोग, वहां भी एक इज्तिमाई दुआओं का माहौल बनाया हुआ होता है, एक आदमी बैठा हुआ सब आमीन आमीन लगा रहे हैं। भाई वहां तो कम से कम कुछ जाके कुछ अलग से अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग लो, दिल लगाओ उस दुआ में। दुआएं कबूल होती हैं सफा और मरवा की पहाड़ियों पर। वहां हजरत हाजरा ने एक अमल किया था ना, कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी कि एक ऐसी जमीन ना जहां घास का तिनका, वहां अल्लाह के लिए कुर्बानी देकर अपने बच्चे के साथ रहना शुरू किया। और फिर आजमाइश आई अल्लाह की तरफ से, बच्चा एड़ियां रगड़ रहा है, पानी का नामो निशान नहीं है, लेकिन वो अल्लाह से शिकायत नहीं कर रही कि अल्लाह तूने तो मुझे मरवा दिया, कहां लाके मेरे शौहर ने मुझे डाल दिया। भाग रही है इधर से उधर, उधर से इधर। कैसा अल्लाह की रहमत को जोश आया कि मेरे लिए कुर्बानी दी, अब मैं तुझे जाया नहीं होने दूंगा। ऐसा चश्मा पानी का पैदा कर दिया, हजारों लाखों करोड़ों हाजी अब तक सैराब होते चले आ रहे हैं, वो चश्मा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो सफा और मरवा की पहाड़ी पर जब आप सही करते हैं, उलमा कहते हैं, हदीस से भी साबित है, वहां लंबी लंबी दुआएं मांगनी चाहिए खड़े होकर, क्योंकि ये वो मौका है जहां आपने तो कुर्बानी नहीं दी, लेकिन अल्लाह की एक बंदी ने बहुत बड़ी कुर्बानी, तो दूसरे की कुर्बानी को भी इंसान कैश करा सकता है। तो कुछ करने के बाद जब मांगा जाए तो कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है। हम अल्लाह के लिए कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार ही नहीं है, कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है, मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। बल्कि अल्लाह ने हमें दुआएं भी सिखाई हैं, कैसी प्यारी दुआएं सिखाई हैं कुरान मजीद में और अहादीस में। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमली युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। और एक और दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक व हुब्ब मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक, अल्लाहुम्मा फकमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फजअलहु क़ुव्वतन ली फीमा तुहिब वमा ज़वैत अन्नी मिम्मा उहिब फजअलहु फ़राग़न ली फीमा तुहिब। हम लोग दुआएं भी अजीब अजीब चीजों की मांग रहे होते हैं। कैसे प्यारे अल्फाज सिखाए, ए अल्लाह तू मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, मेरे दिल में क्या कर दे, अपनी मोहब्बत डाल दे। वह हुब्बा मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक, और उन लोगों की मोहब्बत भी या उन चीजों की मोहब्बत दिल में डाल दे कि जिनसे मोहब्बत करने से तेरी मोहब्बत में मजीद तरक्की हो जाए। ऐसी चीजों की मोहब्बत दिल में डाल दे कि उनकी मोहब्बत का फायदा हो आखिरत में, और तेरी मोहब्बत में इजाफा हो जाए। जैसे वालिदैन की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, इससे अल्लाह की मोहब्बत और बढ़ती है ना, तो अल्लाह का हुक्म है। उलमा की मोहब्बत, नेक अमल की मोहब्बत। अल्लाहुम्मा फकमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु, ऐ अल्लाह तूने जो मुझे मेरी महबूब चीजें अता की हैं, तो फजअलहु क़ुव्वतन ली फीमा तुहिब, तो उनको जरिया और वसीला बना दे अपनी मोहब्बत में इजाफे का। यानी वो मुझसे छीनना नहीं वो चीजें, बल्कि उनसे उनका इस्तेमाल इस तरह से होना शुरू हो जाए कि वो दीन में और तरक्की का जरिया बनना। जैसे किसी को अल्लाह ने माल दिया तो माल से हर एक को मोहब्बत होती है, तो ये माल और आखिरत में तरक्की का जरिया बन जाए। वमा ज़वैत अन्नी मिम्मा उहिब, और जो मेरी महबूब चीजें तूने मुझे नहीं दी, मैं चाहता था लेकिन नहीं मिली, तो उनका ना मिलना तेरी मोहब्बत में तरक्की का जरिया बन जाए। कैसे अजीब अल्फाज है देखो। और ये किसने बताया? एक उम्मी ने, जो ना लिखना जानते और ना पढ़ना जानते। यही होता है ना, कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी आपकी पसंद की, कुछ नहीं मिलेंगी। तो अल्लाह जो पसंद की चीजें मिल गई हैं उनसे भी आखिरत में तरक्की हो जाए, जो नहीं मिली उनका ना मिलना आखिरत में तरक्की का जरिया बन जाए। हर चीज घूम के कहाँ आ रही है? अल्लाह की जात की तरफ। तो भाई रमजान की चंद घड़ियां बाकी हैं, कुछ वक्त निकाल के अल्लाह से गिड़गड़ा के, उलमा कहते हैं रोजाना 24 घंटे में एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप रोज एक वक्त अल्लाह से तफसील से गिड़गड़ा के दुआ मांग के मामूल बनाए अपना। बात समझ में आ रही है भाई कि नहीं आ रही? रोजाना 24 घंटे में कम से कम एक वक्त, वो सबसे अफजल वक्त है रात का आखिरी हिस्सा। अगर उस टाइम ना हो सके तो जो वक्त आपको मिले, लेकिन मांगना जरूर है। और ये यकीन कर लेना है कि जिसके सामने हाथ फैला रहे हैं वो महरूम नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह ताला को इससे हया आती है, अन यरुद्दहुमा खाइबैन, कि जब कोई बंदा उसके सामने हाथ फैलाए तो अल्लाह उसको खाइब व खासिर वापस लौटाए।
اس بات سے اللہ کو حیا آتی ہے تو وہ قبول ہوگی، یا تو اللہ وہی چیز عطا کر دیں گے یا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نعم البدل عطا کر دیتے ہیں۔ وہ نعم البدل عطا ہوتا ہے تو آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، نعم البدل کو آپ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ نعم البدل ہے۔ اور بعض دفعہ اللہ ایسا کرتے ہیں کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جو اللہ آپ سے ٹال دیتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس مریض کو شفا دے دے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ دوسرا بھی مرنے والا تھا، وہ دوسرے پر بیماری حملہ کرنے والی تھی، اللہ نے اس کو حملے سے روک لیا، یہ کتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن اس مانگنے سے جو مقصد تھا وہ مقصد مل جاتا ہے۔ آپ کو کوئی پریشانی آئی، آپ دعا مانگ رہے ہو اللہ وہ پریشانی ٹال دے، اللہ نے وہ پریشانی تو نہیں ٹالی، لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کا دل پریشان ہو رہا تھا وہ دل کی پریشانی کو دور کر دیا، تو مقصد حاصل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے آپ مانگ رہے تھے اللہ غربت دور کر دے، تو غربت کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے نا، اللہ نے ٹینشن دور کر دی جو پیسے سے مقصد ہے۔ ہو غریب مگر مزہ ویسے آ رہا ہے جیسے مالداروں کو آتا ہے، بہت مشکل ہے سمجھانا، کیا کریں یار۔ ہو غریب مگر اندر سے دل کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا۔ سکون وہ ملے گا جو اللہ نے مالداروں کو بھی عطا نہیں کیا ہوگا، ویسا سکون مل جائے گا آپ۔ بیماری میں دعا مانگ رہے ہو اللہ شفا دے دے، شفا تو نہیں ملی مگر اسی بیماری پر اطمینان نصیب ہو گیا جو ایک صحت مند آدمی کو ہوتا ہے، صبر نصیب ہو گیا، اور کچھ نہیں تو آخرت کے میں اللہ کے بینک میں یہ دعا کیا ہو جاتی ہے؟ جمع ہو جاتی ہے، اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ دیکھے گا اپنے عمل کو قیامت کے دن، اے اللہ یہ اتنی ساری چیزیں میرے لیے گفٹ، یہ کیا؟ اللہ کہیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو آخرت کے لیے ہم نے اسٹاک کر دی تھیں۔ وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو میرے بھائی اہل اللہ اس لیے مانگتے ہیں۔ اور دیکھو ایک آخری بات کہ قبول نہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ دیکھو جب ہم کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کراؤ، جو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے آپ وہ پوری کرتے ہیں۔ اب آپ نے جب ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا تو ایک تسلی ہو جاتی ہے نا کہ یار ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا ہے، اب ہم کیا کریں، اب تو ڈاکٹروں کے حوالے ہے، یا وہ علاج کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ابھی ان کا ہیڈیک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اب تو تسلی تو ہو جاتی ہے نا۔ تو مسلمان جب اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دے، معاملے اٹکے ہوئے آپ نے اللہ کے آفس میں فائل جمع کرا دی کہ میں نے اپنا کام کر لیا، گڑ گڑا کے دعا مانگ لی ہے، تو مسلمان کو بھی ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی اب اللہ کے حوالے ہے، وہ قبول کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرے تو وہ انشاءاللہ اب فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ میرے حق میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اپنے بندے۔ تسلی ہو جاتی ہے کہ اب یہ دعا قبول ہو تو بھی ٹھیک ہے، قبول نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ تو دعا سے مسلمان کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ فرماتے ہیں چپکے سے مانگو اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعاؤں کا مانگنے والا بنا دے، اور سب سے زیادہ پتہ ہے کیا مانگنا ہے رمضان میں؟ ہدایت کی دعا مانگنی ہے، میرے گناہ چھڑوا دے اللہ مجھ سے۔ لیلۃ القدر میں جو دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ معاف کر دے، تو کیا مطلب کس چیز سے معاف؟ میرے گناہ معاف کر دے، تو مطلب یہ ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے۔ ہم یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرتا تو رہوں گا میں موت تک لیکن تو معاف کر دے، تو ایسا نہیں ہوتا میرے لیے۔ ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا نا، اب اللہ کی طرف کون آئے گا پھر؟ جب اسی طرح بدماشی میں ہی اللہ خوش ہے تو نہیں خوش ہوتا اللہ تعالیٰ ایسے۔ تو اللہ سے توبہ کی توفیق مانگی جائے، اے اللہ میں ان گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہوں، تو مجھے اس دلدل سے نکال لے۔ تو یہ بھی زیادہ مانگنی چاہیے دعا۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو حاجات کو پورا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کی ان آیات میں تھوڑا سا جنت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ وہ کہے گا ہَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، ارے لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو۔ خوش ہوگا بہت زیادہ۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے عمل کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہتے ہیں وہ ایسے عیش میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی۔ دیکھو شیطان کیا کرتا ہے، آپ کو دین کی طرف آنے نہیں دیتا، لیکن جب آپ دین کی طرف آ جاتے ہو نا اور شیطان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر مذہب کے نام پہ آپ کی صلاحیتوں کو غلط جگہ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان مایوس ہو جاتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ اب اس نے مذہب کو فالو کرنا ہے، دین کی طرف یہ آ گیا ہے۔ اب کیا کرتا ہے شیطان؟ کہتا ہے لیبل مذہب کا لگا ہو، کام وہ کرواؤ جس سے اس کی آخرت میں ترقی نہ ہو۔
شیطان کا ہدف کیا ہے؟ شیطان کا ہدف ہے انسان کو جنت میں جانے سے روک دینا. سمجھ رہے ہو؟ یہ اس کا ٹارگٹ ہے. شیطان کا جو پلاننگ کرتا ہے نا، وہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے کہ ہمیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہے اور پلاننگ کرتے چلے جا رہے ہیں. جس آدمی کو یہی نہ پتا ہو کہ میری منزل کیا ہے، میں نے جانا کدھر ہے، تو وہ سفر کی پلاننگ کر سکتا ہے بھائی؟ کوئی بھی پلاننگ نہیں ہوگی نا. پلاننگ ہمیشہ ٹارگٹ ہوتا ہے کوئی جس کو اچیو کرنا ہے، اس کے لیے پھر دماغ لڑایا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے یار اب میں نے کیا کرنا ہے. آپ کا ایک ہدف ہے، آپ نے باکسنگ کا مقابلہ جیتنا ہے، تو اس کے لیے آپ پلاننگ کرو گے، بیٹھو گے یار روزانہ ذرا میں پریکٹس کروں، مکے لگاؤں، وہ بورا بھر کے اتنے پروٹین روزانہ میں نے لینے ہیں، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. آپ کو پتا ہوگا نا، اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ میں نے کرنا کیا ہے. لیکن آپ کو پتا ہی نہیں میں نے اچھا باکسر بننا ہے، میں نے اچھا باڈی بلڈر بننا ہے، میں نے اچھا تاجر بننا ہے، میں نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے، پتا ہی نہیں. تو پلاننگ کرو گے. اب آپ پلاننگ کر رہے ہیں نا، کوئی پوچھ رہا ہے کس چیز کی پلاننگ ہو رہی ہے، آج کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہوئے ہو، اپنا اسکیجول لکھ رہے ہو، تو آخر تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی پلاننگ کر رہا ہوں میں. تو کہے گا پہلے کھوپڑی کا علاج کراؤ، اس کے بعد جا کے پہلے تو آپ اپنے دماغ کو درست کرنے کی پلاننگ کرو. تو جس کا سامنے کوئی ہدف نہیں ہوتا، وہ اگر پلاننگ کر کے بیٹھ جائے تو وہ بھی دنیا کا بہت بڑا بے وقوف. ایسا ہی ہے نا. اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جس کا ہدف کچھ اور ہے، پلاننگ کسی اور چیز کی کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ نے بننا ہے ڈاکٹر، اچھا ڈاکٹر بننا ہے، یہ آپ کا ہدف ہے کہ میں پاکستان کا بہترین سرجن بنوں گا. پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ صبح اٹھ کے دوڑ رہے ہیں، مکے شکے لگا رہے ہیں، جم میں ویٹ اٹھا رہے ہیں، یہ پلاننگ ہو رہی ہے. اگلا کہے گا یار یہ اچھا پلاننگ میں یہ کر رہے ہیں نا کہ میں روزانہ اتنا دودھ پیوں گا اور اتنے ویٹ اٹھاؤں گا، اور اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا آپ نے، اتنا روزانہ بھاگوں گا. اگلا کہہ رہا ہے یار تو نے کرنا کیا ہے؟ کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو ابھی حرکتیں تو تیری ڈاکٹروں والی لگ نہیں رہی ہے. ڈاکٹر بننا ہوتا تو کوئی اسٹڈی روم بنا رہا ہوتا، اس میں ساؤنڈ پروف کمرے کا انتظام کر رہا ہوتا کہ شور و غل کی آواز نہ آئے. میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا بھائی کتنے نمبر چاہیے. ٹھیک ہے یہ بھی چیز بھی ضمناً جاگنگ واگنگ بھی ہوتی ہے، صحت بھی اس کا ایک حصہ ہے. زیادہ فوکس کس کو کرتا؟ ایجوکیشن کو فوکس کرتا. وہ ہے نا ایک آدمی کے پاس ایک شخص آیا بقرعید کا بکرا بیچنے کے لیے. اب یہ جو دلال ہوتے ہیں نا، یہ اپنی چیز کی ایسی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا غلو کر دیا ہے کہ کچھ اور بنا دیا ہے. تو وہ کہنے لگا یہ جو بکرا ہے نا، ایسا بکرا ہے کہ آپ گوشت کی بوٹی پھینکو یہ جھپک کے پکڑے گا جا، اور ایسے جھپٹ کے حملہ کرتا ہے، ایسے یوں کرتا ہے، کلابازیاں کھاتا ہے. اس نے کہا یار بیچنے تو بکرا آیا ہے، اس کے جو اوصاف بیان کر رہا ہے اس سے یہ کتا لگ رہا ہے مجھے. صفت جو بیان کر رہا ہے وہ کتوں کی بیان کر رہا ہے، اور بیچنے کی بات کس کی کر رہا ہے؟ بکرے کی. اب وہ پھنس گیا بیچارہ. تو کہتا ہے اصل میں اس کا کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہا ہے، کچھ کوالٹیز اس میں کتوں کی بھی آتی. تو پلاننگ آپ کا ہدف یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، اور پلاننگ کر رہے ہو بورا لٹکا کے اس پہ روزانہ اس کو کیا کر رہے ہو؟ مکے مار رہے ہو. ایسا ہی ہے نا. تو یہ بھی بہت بڑا بے وقوف ہے. ہماری قوم کے ساتھ تو بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے فیوچر میں، لیکن پلاننگ سارے کر رہے ہوں گے. صبح سے دیکھو ایسے سارے افلاطون بنے ہوئے ہوں گے نا، بیٹھ کے آج یہ کرنا ہے، آج وہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے بھائی تو نے یہ آج کیا؟ ہدف کیا ہے؟ ہدف کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو، نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے. کیا ہو گیا؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ، جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے. درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا. پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع، ایک دم ان کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں. بس اللہ کا نام لینے میں، اللہ کی صفات بیان کرنے میں، اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا، تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا. اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی جو بیان ہم لے کے چلے تھے، لیکن دل ہمیں کہیں اور لے گئے. ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے. بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے، کیونکہ عصر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے. ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا. جب بھی کوئی دعا کا کہتا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے.
اب ہمیں بھی چونکہ حضرت سے محبت ہے نا، تو ہمیں بھی دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے، جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، عصر سے مغرب ٹائم ہے، دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں، تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کر۔ وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی، انفرادی دعا ہوتی تھی، اجتماعی نہیں، خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے۔ دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت۔ اور بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا، تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا، حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا، لیکن آپ تو دعا میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ۔ وہ حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا، بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان کیا تیل لے میں، بیان کیا ایسی کی تیسی، آئے ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں، لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا، حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے، نہ کوئی خطابت کے جوہر، سیدھے سادے بیانات ہوتے تھے، لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے۔ آج لفاظی بہت ہے، درد دل مارکیٹ سے شارٹ ہے، درد دل نہیں، تو ان کی دعا دیکھ کے نا اتنی لمبی دعا کے بعد بیان شروع ہوتا تھا، پھر اس دعا کے آثار ان کے بیان میں جھلک رہے ہوتے تھے۔ تو وہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا، تو ان کا پورا بیان چینج ہو جاتا تھا۔ وہ پھر اللہ کی محبت میں اشعار بہت یاد تھے ہمارے حضرت، اتنے اشعار یاد تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو کیسٹ دی کہ آپ کو جتنے اشعار یاد ہے نا اس کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں۔ میرے خیال ہے 1.5 گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی، تو حضرت شاعری کرتے 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 کیسٹ پلٹ دی، کرتے کرتے کیسٹ ختم ہو گئی، مگر حضرت کے اشعار ختم نہیں ہوئی، اور وہ سارے اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے۔ تو اس وقت حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب اللہ کی محبت پہ بات شروع ہو جاتی تھی نا، پھر کہتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، یعنی بیان میں تو اب ہمارا منزل پتہ ہی نہیں، ہم کیا ٹاپک لے کے چلے تھے، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل، اب تو دل نے ہم سے جو کہلوا دی اب تو ہم وہی کہیں گے، لیکن وہ تو اللہ کی محبت میں تھا نا، وہ تو وہاں تو ٹاپک سے ہٹ جانا ہی ٹاپک تھا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے، وہ کیا ہے یار، تھکن سے چور ہو جانا۔ اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا، اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا، اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے۔ دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو، راستے میں تھک گئے آپ، تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا، تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا، ضائع۔ لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے، اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس، تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا، کیا کریں، وہ ذوق ہی نہیں ہے۔ ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں، ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں، شادیوں کی باتیں شروع کر دوں، بہت مزہ آئے گا ایک دم۔ اچھا، جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی، کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا، ٹوٹا ہوا دل، اجڑا ہوا، وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو، عورتوں کی باتیں مجھ سے، یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کروں، شادیوں کی باتیں، لیکن جب ہو جاتی ہے نا 2-3 تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے۔ ایک اور شعر پڑھتے تھے، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں، یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواں بیٹھے اور جگر بھی، پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں نہ جگر نظر آ رہا ہے۔ تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا، اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا، تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے، ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی، اچھا جی میٹنگ برخاست، ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی، چلتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر، ایسے ہوتا ہے۔ وہاں تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے، مطلوب ہے، وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو، ہمارے اس لیے ہیں۔ ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو، اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے، بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بس اب جاؤ یار، اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا۔ وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوا، اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا آپ۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسے مزیدار کلمہ ہے, کیسا مزیدار کلمہ. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو ایک بات, جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا, پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا, اور کڑک دودھ پتی, میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا. ہم خام میں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہیروئنچوں کو بھلا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا, دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. دماغ چلتا ہے. میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے, عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا, معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں, نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے, بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. ابھی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی, اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو, کیا خیال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. یہ جو تسبیحات ہیں, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے. یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے, جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں, اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے, لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے, ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے, ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے, لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے, لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے, ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے, ذریعہ مقصود ہے, جہاد مقصود نہیں. کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو, کیونکہ خون خرابہ ہے, اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے, چاہے مسلمانوں کا بہے, اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہے نا, کفر غالب آ جائے گا اور فساد, زنا پھیلا دے گا دنیا میں, برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے, آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے, لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے, کینسر نہ بن جائے, تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا, اس کی کمر کا آپریشن کر کے, یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے, برا کام ہے, لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے, یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے, زمین میں ایک فساد ہے, لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم, تو فرشتوں نے کیا کہا, یسفک الدماء, یہ زمین میں خون بہائے گا.
فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے، ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے، بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا، خون بہائے گا، دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ بم بنائے گا، ایک دوسرے کو مارے گا، میزائل بنا کے مارے گا، ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا، یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا، نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا، لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے، اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے، لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر، ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے، لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے، آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا، جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں، اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں، صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا، اور یہ کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا، اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت، آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھو اس کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے، ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ، یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے، ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا، لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا، ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی، ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا، یہ اس کو ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی، ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں، ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ جانا کس کے پاس ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں، مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے، چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے، لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا، صبح شام آپ کیا کر رہے ہو؟ باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے، ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے، پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے، پھر تھوڑا آرام کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا، لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ ویسٹ. ٹوٹلی اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں، مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت، قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں. پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے، اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. تو میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو، اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے، ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا، 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی، اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے. اس وقت تو آپ کا اننا للہ ہو چکا ہوگا، یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا.
آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا، یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے، پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، شو مارنے کے لیے نہیں، کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اوٹ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا، اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں، انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں، تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں، میں آپ سے علاج کروں گا، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں، ارے ہم تو خادم، ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتہ، ہم تو جاہل ہیں. تواضع میں آ گیا نا ڈاکٹر، ارے کڈنی کیا ہوتا ہے مجھے تو یہی نہیں پتا، کڈنی کی اسپیلنگ کیا ہے، میں کوئی سڈنی سے تھوڑی آیا ہوں جو مجھے کڈنی کا پتا ہو. تو ایسے موقع پہ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہے اس کو شو کرنا، یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہے. ہاں اس میں میں نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں، لیکن میں عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا آپ سے زیادہ اللہ نے علم دے دیا، باقی بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں تو ہم. ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اگر عالم ہیں، آپ کو قرآن و حدیث اگر آتا ہے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ آپ کو تو خود آتا ہے قرآن و سنت، اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جاہل ہو، پھر بیان کیوں کر رہے ہو لوگوں میں؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ تو کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں، آپ کے مقابلے میں عالم ہیں، ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں. صحیح ہے نا؟ قرآن حدیث ہمیں آتا ہے اتنا نہیں جتنا امام ابو حنیفہ کو آتا تھا، لیکن اس سے زیادہ آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے. انصاف سے میں نے کہا. تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا انسان کا. تو میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں، میں نے 8 سال دارالافتاء والارشاد میں درس نظامی کیا ہے. اس میں ہم یہ جو کہتے ہیں نا فقہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے. حدیث فقہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. سب سے پہلے ہمارے مدارس میں یہ وہ اصل موضوع سے ہم ہٹ رہے ہیں، جلدی سے مختصر بیان کر دوں گا میں تاکہ موضوع اتنا دلچسپ موضوع چل رہا تھا وہ بیچ میں گڑبڑ نہ ہو. تو ہمارے ہاں دینی مدارس میں سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ عربی گرامر ہے، کیونکہ ہمارے جتنے علوم ہیں وہ عربی میں ہیں، وہ اردو میں نہیں ہے. آج بہت سارے یوٹیوب پہ مشہور اسکالرز ایسے ہیں، ان کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی، عربی حدیثوں کے ترجمے کم بخت غلط کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑے محقق بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، قرآن و حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں. کم بختوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی، اور لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہیں اسکالرز. آپ ایک ڈاکٹر جس کو میڈیکل سائنس کی انگلش کتابیں پڑھنی نہ آتی وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس کا علم انگلش اردو میں تھوڑی انگلش میں ہے نا. اس کمبخت کو انگلش ہی نہیں آتی، وہ کیسے ڈاکٹر بنے گا؟ دیکھو انگلش بولنا الگ چیز ہے، اسپیکنگ پاور تو جب تک گوروں میں نہیں رہو گے نہیں آئے گی، بولو گے نہیں. بہت سے علماء کو عربی بول نہیں سکتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ عربوں کے ماحول میں نہیں رہے، لیکن عرب کی گاڑی کتابیں قرآن و سنت کی وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتی. جیسے ڈاکٹر میڈیکل سائنس کی کتاب A to Z پڑھ لے گا، بول نہیں پائے گا. وہ بولنا تو ایک الگ فن ہے کسی بھی چیز کا. تو ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی گرامر ایسے خاندانی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے نا، بالکل بال کی کھال اتاری جاتی ہے. عربی گرامر کے جو 2 حصے ہیں نا، صرف اور نحو. ایک صرف ہے جس میں کلمات کو، اور ایک ہے جس کو سینٹنس بنانا. وہ اس کے بعد اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، پھر خالی تھیوری نہیں پڑھائی جاتی، اس عربی گرامر کی پریکٹس کروائی جاتی ہے مختلف کتابوں میں. اب کوئی طالب علم خود نہ پڑھے تو ایک الگ بات ہے، لیکن سسٹم بہت اچھا ہے. تو عربی گرامر سب سے پہلے، اس کے بعد پہلے سال کے بعد ہمارا 7 سال تک ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے، اردو میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے، ساری کتابیں عربی میں ہوتی ہیں، پڑھاتے بھی اسی میں. اس میں پھر ہماری ایک چلتا ہے فقہ، مسائل. فقہ کی آج کے اسکالرز نہیں، 1200 سال پہلے جو لکھی گئی یہ کتابیں، جو صدیوں سے تواتر سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آج 15ویں صدی کے جو اسکالرز ہیں ان پر فقہ کے معاملے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وہ جو صدیوں سے اسلامی حکومتیں چلی ہیں، اس پہ ہزار سال ان کتابوں نے حکومت کی ہے، وہ فقہ کی کتابیں. اس کے ساتھ حدیث کی کتاب، اس کے ساتھ عربی ادب تاکہ عربی ادب میں مہارت ہو، پھر گرامر کی تھوڑی اور پیچیدہ کتاب. یہ 3 ٹاپک، پھر بلاغت. یہ 4 ٹاپک آخر تک چلتے ہیں. آخر کے 2 سال صرف اور صرف حدیث. بعض مدارس میں 1 سال ہوتا ہے، ہمارے مدرسے میں 2 سال. اس میں صرف اور صرف حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ نصاب سے پڑھ کے انسان نکلتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کسی نے یہ نصاب پڑھاؤ اور وہ اس کو لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہ آتا ہو. اس کے بعد پھر ہے تخصص. 20 سال کوئی کم میرا خیال ہے عرصہ نہیں ہوتا. 20 سال سے ہم پورے دنیا سے جو مسائل آتے ہیں نا، وہ مسائل کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں. پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے مسئلہ آیا، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب لکھنا ہے. اس میں وراثت کے مسائل، طلاق کے مسائل، کاروباری مسائل،
بینکنگ کے مسائل, کوئی دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو لوگ نہ پوچھتے. وہ مسائل 20 سال تک اس کی پریکٹس. اب عوام میں جب ہم بیان کرتے ہیں نا تو لوگوں کی مینٹل لیول پہ آ کے بیان کرتے ہیں, اس میں افلاطونی اور بغراتیاں نہیں جھاڑتے. اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ بالکل فارغ ہیں, فلاں اسکالر تو ایسے بخاری پیش کر رہا ہوتا ہے. بھائی ہم عوام کے سامنے وہ بات کریں گے نا جس کا پبلک کو فائدہ ہو, وہ بات کی جائے گی نا جس کا عوام کے فائدے کی کیا چیزیں ہیں. عوام کے فائدے کی چیزیں تو بہت آسان ہیں جو قرآن نے ہائی لائٹ کی ہیں. تعالوا اتل ما ربکم علیکم, آؤ ہم اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ ہم بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. اس میں تو اللہ نے کوئی وراثت کے پیچیدہ مسائل نہیں بتائے, یہ تو علماء کے لیے ہیں. سادہ سادہ باتیں قرآن نے کی ہیں جو نیچر کو اپیل کرتی ہیں. وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور یتیم کا مال مت کھاؤ, وراثت کو وقت پہ تقسیم کرو. اور کیا ہے؟ معاہدوں کی پابندی کرو, جھوٹ مت بولو. یہ ساری جو بیسک اخلاقیات ہیں ان کو قرآن فوکس کرتا ہے. تو جو عالم صحیح معنی میں عالم ہوگا نا, وہ اپنی علمیت نہیں جھاڑے گا لوگوں کے سامنے, وہ لوگوں کے سامنے وہ بات کرے گا جو لوگوں کی ضرورت کی ہے. میں جب جامعہ رشید میں تھا تو میرے ذمہ طلبہ کو درس قرآن سکھانا بھی تھا. میں نے بار بار طلبہ کو ایک بات کہتا تھا, دیکھو واعظ یا عالم, اس کے سب سے بڑا فساد وہاں شروع ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نالج ہوتی ہے نا, بڑی زبردست نالج, وہ نالج عوام میں شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے, حالانکہ عوام کو اس نالج کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے سارے. فرقواریت بھی یہیں سے پھیلتی ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر کو کڈنی کے بارے میں بہت گہری معلومات ہیں, بہت معلومات. اب عوام میں اپنی معلومات شیئر کر رہا ہے. وہ عقل مند ڈاکٹر ہوگا کبھی بھی شیئر نہیں کرے گا. عقل مند ڈاکٹر ہوگا گردے کے بارے میں بیسک معلومات آپ کو بتا دے گا. بھائی پانی ٹائم پہ پی لیا کرو, یہی کہے گا نا. بھائی شوگر کنٹرول میں رکھو, بلڈ پریشر چیک کر لیا کرو. جو عوام کے فائدے کی 2-4 چیزیں ہوں گی وہ عوام کو بتا کے لیکچر کیا کرے گا؟ ختم. بے وقوف ڈاکٹر کیا کرے گا؟ کڈنی کی ڈائیگرام بنائے گا اور کڈنی میں پورا جو اس کمبخت نے 10 سال لگا کے کڈنی کو پڑھا ہے نا, وہ آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا. لوگ کہیں گے یار خاندانی ڈاکٹر ہے. ابے تجھے کیا فائدہ ہوا اس خاندانی ڈاکٹر کا؟ نہ تجھے وہ تفصیل یاد رہے گی. تیرے فائدے کی چیز تو صرف اس میں اتنی ہے, ڈاکٹر اتنا 2-4 کی طرح بتا دیتا, کمبختو گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے, پانی کی کمی کی وجہ سے, سٹے مارنے کی وجہ سے. کمبختو اس کا خیال کیا کرو, یہی ریسرچ ہے. اب عقل مند لوگ اس ڈاکٹر کو چومیں گے, ہاتھ چومیں گے, ہمارے فائدے کی چیز بتا دی. بے وقوف کہیں گے اس کمبخت کو آتا کچھ بھی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی حشر علماء کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی افلاطونی بنو امیہ کی رپورٹیں پیش کرے نا آپ کے سامنے آ کے, بنو امیہ نے یہ کیا, پھر بنو عباس نے یہ کیا, پھر یہ وہ بخاری کی حدیث فلاں, اور وہ نمبر پلیٹیں لگ رہی ہیں سنے آج کل گاڑیوں کی, اور وہ ہوگا, اور پھر ایسی جس کا عوام کو کخ بھی فائدہ نہیں ہے سوائے نفرتیں پھیلانے کے. لوگ کہیں گے یہ ہے کیا؟ خاندانی ریسرچر, یہ ہے بہترین ریسرچ کرنے والا. اس ریسرچ کا پبلک کو 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اور علماء کے پاس اس ریسرچ کے جواب بھی ہوتے ہیں, لیکن علماء کو پتا ہے اگر جواب دیا, پھر جواب, پھر یہاں سے جواب, پھر وہاں سے جواب, وہی ہوگا جو اگلا چاہ رہا ہے. عوام ایک غیر ضروری بحث میں کیا ہوگی؟ الجھ جائے. تو جس نے الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھا ہے نا, قرآن کو سمجھتا ہے. کہتے قرآن نے جن چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرو. تو قرآن تو اس چیز کو فوکس کر رہا ہے جو میں بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیا. انسان کہے گا مجھے پتا تھا میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. تو وہ اعمال کیا ہے؟ وہ اعمال وہ ہے جو قرآن اہل جنت کے اعمال بیان کرتا ہے. وہ اہل جنت کے اعمال کیا ہے؟ یصلون ما امر اللہ به ان یوصل. جس رشتہ داری کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس رشتوں کو توڑتے نہیں ہے, یہ اہل جنت ہیں. تو ہمارا ہدف جنت ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ دین پر آنے کے بعد اول تو شیطان آنے نہیں دیتا, جب انسان دین پر آ گیا تو اصل ہدف سے کیا کر دیتا ہے؟ ہمارا اصل ہدف ہے جنت. تو ہم نے جنت میں جانے کے لیے وہ صفات پیدا کرنی ہے جو اللہ نے اہل جنت کی بتائی ہیں. ان اہل جنت کی صفات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کو بنو امیہ کے بارے میں پوری رپورٹیں معلوم ہیں, ان کو بنو عباس اور ایک رپورٹ ان کو معلوم ہے, نمبر پلیٹیں لگا رہے ہیں بنو امیہ کے بارے میں, یہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھار یہ ٹاپک بھی صحیح ہے ایک معلوماتی پروگرام کے طور پر, لیکن پوری قوم کو ایک چیز پہ دھکیل دینا, بھائی قوم کے یہ مسائل نہیں ہیں, قوم کے مسائل کچھ اور ہیں جو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے. آپ بعض لوگوں کی تقریریں سنیں, صبح و شام وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, بالکل ہمارے ایمان کا جزو ہے. لیکن قرآن جو نازل ہوا
یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے ان کا ہدف اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا نہیں ہے. یہ بھی ایک حصہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہم مانتے ہیں. ان کا ہدف کیا ہے؟ قوم کی اخلاقی تربیت. جو پیغمبروں نے مارے کھائی ہیں سود چھڑوانے کے لیے, زنا چھڑوانے کے لیے, شرک چھڑوانے کے لیے, قطع رحمی, صحابہ میں یہی تو اوصاف پیدا ہوئے تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, الف بین قلوبہم, ان کے دلوں کو ہم نے کیا کیا؟ جوڑ دیا آپس میں. تو اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, جب دین کی طرف آؤ نا تو اپنا ہدف متعین کرو, ہمارا ٹارگٹ ہے کیا, ورنہ شیطان آپ کو دائیں بائیں غیر ضروری بحثوں میں لے جائے. پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم تھے, یہ تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے. بڑی اللہ نے استعداد دی, صلاحیت دی, یونیورسٹی کالج چھوڑ کر انہوں نے علم دین حاصل کیا, بڑا زبردست خاندانی عالم بنے. وہاں لوگوں نے بتایا, میں بڑی توقع تھی کہ یار یہ تو ایک تہلکہ مچا دے گا. وہ کیا ہوا, ان کا کسی سے یزید پہ مناظرہ ہو گیا کہ یزید جنتی ہے کہ جہنمی ہے. اس مناظرے کو ایسا انا کا مسئلہ بنایا نا کہ اب مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اب محترم کی پوری, وہ یزید کو جنتی کہتے تھے, میجورٹی جہنمی کہتی ہے. انہوں نے اب پوری صلاحیتیں کھپا دی یزید کو جنتی ثابت کرنے میں, اور اس کے بہترین مناظر بن گئے. ابے بھائی آپ ادھر نہ جائیں جہاں آپ کو قوم لے کے جا رہی ہے. پوری زندگی کا حاصل آپ نے اگر یہ نکال لیا کہ یزید کو جنتی ثابت کر دیا, تو یار آپ نے 8 سال مدرسے میں اس لیے ٹائم ویسٹ کیا ہے, آپ کے اوپر لوگوں کی زکاتیں خرچ ہوئی ہیں, صدقے خرچ ہوئے ہیں آپ کے اوپر لوگوں کے. کیا یزید کو جنتی ایک شخصیت ہے, اس کی اتنی ویلیو کیوں دے رہے ہو اس کو آپ؟ ایک تاریخی حیثیت ہے. آپ اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا دیتے, میری رائے ہے اور اس کے جواب میں, اس کے بعد بھاڑ میں جائے یار, کوئی اور کام کرو بیٹھ کے. کسی کو اتفاق ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے, جو مرضی کرنا ہے کرے. یہ ہونا چاہیے نا. لیکن چونکہ عوام میں یہ موضوع چھڑ گیا ہے, اب عوام کو چسکے لینے کا شوق. اب آپ نے یزید کو لعنتی ہونا ثابت کیا, لوگ جوش میں رو رہے ہیں, یزید لعنتی لعنت اللہ علیہ. لوگ جوش میں آ کے لیٹ گئے اور خطیب کو کندھوں پہ اٹھا لیا, یزید کو اس نے آج لعنتی اور جہنمی ثابت کر دیا. پبلک میں تو خوش ہو جاؤ گے میرے بھائی, اور کسی نے جنتی ثابت کرنے پہ پورا زور لگا دیا. یہ جتنے بڑے بڑے علماء, مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے, آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, مختصر ہوتی ہے. چاہے یزید کے بارے میں رپورٹ پیش کریں گے نا, 2 جملے رپورٹ پیش کر کے آگے نکل, اپنی صلاحیتیں کسی اور کام میں لگا رہے ہیں. ان کا بیان, مفتی تقی صاحب جیسا دنیا میں شاید کوئی عالم ہو, دنیا میں پاکستان لیول پہ بات نہیں کر رہا, لیکن آپ ان کا بیان سنیں, ایسا لگتا ہے شاید یہ عالم بھی نہیں ہے. آدمی کہتا ہے یار یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو تبلیغ والے بھی وہی 6 نمبر میں وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کا احترام, علماء کا, ایسے ہی کرتے ہیں نا مفتی تقی صاحب, علماء کا احترام کرو, ماں باپ کا احترام کرو, نماز ٹائم پہ پڑھا کرو, یہ والے 10 کی صبح پڑھ لیا کرو. بیان ان کا ایسے ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یار ہم نے تو سنا تھا یہ ملیشیا ان کو بلاتا ہے اپنی میٹنگ میں, سعودی عرب میں حرمین کے علماء ان کے درس میں بیٹھتے ہیں, 6 نمبر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. وہ بھائی جب ان کی علمی مجلسیں ہوتی ہیں نا علماء کے ساتھ, پھر یہ والا اسٹائل نہیں ہوتا. پھر وہ عربی میں حوالے نہیں, دھڑا دھڑ عربی میں حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. آج ان پر بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کو حدیثیں نہیں آتی. اگر مفتی تقی صاحب کو بھی حدیث نہیں آتی نا میرے بھائی, پھر شاید دنیا میں کسی کو بھی نہیں آتی. ان کی حدیث کی تکملۃ فتح الملہم, ان کی صحیح مسلم کی عربی شرح ہے, اٹھا کے دیکھو دماغ کی چولہے ہل جائیں گی آپ کی. صحیح ہے مسلم کی عربی میں انہوں نے شرح لکھی ہے تکملۃ فتح الملہم, تکملۃ فتح الملہم. فتح الملہم تھی علامہ شبیر احمد عثمانی کی, ان کے انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے مکمل کی اس کو. تو وہ عربی میں صحیح مسلم کی بہترین شرح ہے. تو جس آدمی کو شرح عربی میں سمجھ میں نہیں آتی, وہ الزام لگا رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب کو حدیث. یہ ہمارے ملک کا حال ہو گیا ہے یار, کیسے کیسے جاہل ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب جو عوام کے سامنے زیادہ علم اتنی جھاڑتے ہیں نا, اس لیے کہ وہ صحیح عالم ہیں. ان کو پتا ہے کہ عوام کے ٹاپک یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے پیچیدہ جب ان کی آپ علمی مجالس میں جاؤ گے, علمی محفلوں میں, ہم تو گئے ہیں نا, مجلس تحقیقات جب ہوتی ہیں, پھر اس میں انسان کا پتہ چلتا ہے. وہ علماء کے سامنے علماء کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں, عوام کے سامنے عوام کے لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں. تو ہم بھی جو لطیفے سنا رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی بہت بڑے عالم ہیں, اتنے خالی بھی نہیں جتنے پبلک سمجھ رہی ہے. بس یہ بتانا مقصد. لطیفوں سے لوگ سمجھتے ہیں سالے بیچارے کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. میں سالہ کہنے والا بار بار سالے کے تصور پتہ نہیں کیوں آتا ہے. تو بھائی ہم عوام میں بات کرتے ہیں, عوام کے مینٹل لیول پہ آ گئے, تو اس میں چٹکلے ہی چلتے ہیں, لطیفے بھی چلتے ہیں. تو ذہنی تفریح کے لیے پھر آدمی کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے نا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں وہ ذکر کی بات کر رہا تھا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. حضرت مفتی تقی صاحب کے شعر کی وضاحت کر رہا تھا میں کہ اللہ کی راہ میں, اللہ کی محبت میں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے, اور تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی تو چاہتا ہے مجھے پانے کے لیے تھک جاؤ, تو بس تھک جاؤ تو آخرت میں مل جاؤں گا. دنیا میں تو نہیں ملتا میں کسی کو, تو آخرت میں مل جاؤں گا میں تمہیں. تو اس میں بتا رہا تھا کہ ذکر کو آج ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے, کوئی بچہ اگر صبح بیٹھ کے 100 دفعہ تسبیح پڑھ رہا ہو, ابا پیچھے سے آ کے تھپڑ لگایا, کمبخت ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, تجھے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا میں نے,
تو کچھ پڑھ لے. ہاں یہ ہے کہ سارا دن ذکر ہی کرتا رہے باقی کام نہ کرے, وہ تو پھر رہبانیت ہے, اس سے حدیث نے منع کیا. باقی کام بھی کرنے, لیکن اپنے اوقات میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ٹائم